جب ابن آدم کا انتقال ہوتا ہے تو لوگ یہ کہتے ہیں اس نے پیچھے کیا چھوڑا، لیکن فرشتے کہتے ہیں اس نے آگے کیا بھیجا۔ دنیا پہ اس موضوع پہ بات چھڑی ہوتی ہے، اس کی جائیداد کتنی، اس کے بنگلے اور کوٹھیاں کتنی ہیں، اس کا بینک بیلنس کتنے ہیں، کتنی فیکٹریاں چھوڑ کے گیا ہے۔ اخبار میں بھی آتا ہے کہ فلاں صاحب فوت ہو گئے اور اپنے ترکے میں یہ چھوڑ گئے، اپنی اولاد میں یہ چھوڑ گئے۔ تو یہاں یہ عنوان چڑھا ہوتا ہے کہ اس نے پیچھے کیا چھوڑا، لیکن فرشتوں کے مجلس کے اندر یہ عنوان چڑھا ہوتا ہے اس نے آگے کیا بھیجا۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس مختصر سی زندگی میں ہم نے آگے کیا بھیجا ہے۔ فرمایا ابن آدم کہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال۔ اس کا مال وہی ہے جو اس نے کھایا اور ضائع کر دیا، پہنا اور پرانا کر دیا، یا اس نے آگے بھیج دیا۔ یہ 3 مال اس کے ہیں، باقی اس کا نہیں ہے، باقی اس کے وارثوں کا ہے، اور وہ آنکھ بند ہوتے ہی ترکہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو بہت بڑا نام تھا، بہت بڑی شناخت تھی، بہت بڑے عہدے اور منصب کا مالک تھا، یہ روح نکلتے ہی میت بن گیا۔ اب ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ میت کو اتنے بجے دفن کریں گے، میت کو غسل دیا جا رہا ہے، ڈیڈ باڈی ہاسپٹل میں پڑی ہے، ڈیڈ باڈی وہاں سے چل پڑی ہے۔ تو یہ عنوان چھڑے ہوتے ہیں۔ تو اب کوئی نہیں کہتا کہ فلاں منصب دار اس کو غسل دیا جا رہا ہے، کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ فلاں عہدے دار کو جو ہے وہ منتقل کیا جا رہا ہے۔ تو سب سے پہلے اس کی شناخت چھین لی جاتی ہے، اس کا نام چھین لیا جاتا ہے۔ اب وہ میت بن گیا، اب وہ ڈیڈ باڈی بن گئی، اور اب رشتے ناتے وہ سلسلے کہاں گئے، وہ جائیدادیں، وہ سب کچھ، وہ منصب سارے یہیں رہ گئے۔ یہ تنے خاکی لے کے قبر میں اترنا ہے، اور چند گز کفن لے کے قبر میں اترنا ہے، اور وہ اعمال جو ہم پہلے آگے بھیج چکے ہیں وہ وہاں جا کے ہمیں وصول ہوں گے۔ اور اگر ہم اس جہان کے لیے یہاں پہلے کچھ نہیں بھیجا تو یہاں سے تو کچھ ساتھ نہیں لے کے جائیں گے۔ واحد لباس کفن ہے جس کو جیب نہیں ہوتی۔ اگر کوئی کسی کے کفن میں جیب لگا کے اس میں درہم، دینار اور ڈالر ڈال بھی دے تو پھر بھی وہ سکہ وہاں نہیں چلے گا۔ اس کی قبر کے اندر بہت سارے درہم و دینار، سونے اور چاندی کے ڈھیر بھی کوئی ساتھ دفن کر دیں تو پھر بھی یہ سکہ قبر میں نہیں چلے گا۔ وہاں اعمال کا سکہ چلتا ہے، وہاں صالحیت کا سکہ چلتا ہے۔ تو یہ ہم یہاں سے جو آگے بھیج چکے ہوتے ہیں وہ ہمیں وہاں جا کے وصول کرنا ہوتا ہے۔ تو میں اور آپ دیکھیں کہ ہم نے آگے کیا بھیجا ہے۔ مجھے پتہ ہے میں آگے کیا بھیج چکا ہوں، اور یہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہم آگے کیا بھیج چکے ہیں۔ تو میرے رب کی یہ کرم نوازی ہے کہ حضرت انسان کو تنبیہ کر کے اس کو بتا رہا ہے تاکہ وہ غفلت کے دائرے سے باہر نکلے اور اپنی زندگی کا جائزہ لے۔ تو فرمایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر جان یہ دیکھے اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔